نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مجھے امید ہے کہ آپ سبھی حضرات اللہ کے فضل و کرم سے عافیت سے ہوں گے۔ میں اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ آپ کو ہمیشہ خوش و خرم رکھیں اور دونوں جہان میں کامیابی نصیب فرمائے۔ محترم ناظرین و سامعین کرام، میرے اس یوٹیوب چینل بنانے کا مقصد یہی ہے کہ اس سوشل میڈیا دور کے اندر ہم دین کے پیغامات کو ہر گھر گھر کیسے پہنچائیں۔ آپ سے گزارش رہے گی کہ آپ میرے اس یوٹیوب چینل جو کہ آپ کے اسکرین پر دکھائی دے رہا ہے، اسلامی معلومات کا مجموعہ، اس چینل کو آپ سبسکرائب کریں، نوٹیفیکیشن کے بٹن پر بھی کلک کریں تاکہ آنے والے ویڈیوز کے پیغامات آپ کو آسانی سے موصول ہوتے رہیں۔ کمنٹ میں اپنی رائے کا اظہار بھی کریں، اس ویڈیو کو لائک بھی کریں تاکہ ہماری حوصلہ افزائی بنی رہے۔ محترم ناظرین و سامعین کرام، ہمارا آج کا موضوع ہے شراب کا تیسرا حصہ، وہ آپ کی خدمت میں پیش کیا جا رہا ہے۔ شراب کے بیان کا پہلا اور دوسرا حصہ ڈسکرپشن کے لنک میں نے ڈال دیا ہے، آپ کلک کر کے سماعت ضرور فرمائیں۔ شراب کے بیان کا تیسرا حصہ جو آپ کی خدمت میں پیش کیا جا رہا ہے، اس کی پہلی حدیث مبارک یہ ہے: شرابی کا حشر بت پرستوں کی طرح ہوگا۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص ہمیشہ شراب پیتا ہو، اگر وہ توبہ کے بغیر مر جائے تو اللہ تعالیٰ کے حضور میں بت پرستوں کی طرح حاضر ہوگا۔ ایک روایت میں ہے کہ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی عنہ فرمایا کرتے تھے کہ مجھے اس بات کی کوئی پرواہ نہیں ہے کہ میں شراب پیوں یا اللہ کو چھوڑ کر اس ستون کو پوجا کروں۔ فائدہ: دونوں روایتوں کا مقصد یہ ظاہر کرتا ہے کہ شراب نوشی اتنا سنگین جرم ہے کہ شرابی پر حق تعالی شانہ اسی طرح غضبناک ہوں گے جس طرح کسی بت پرست پر غضبناک ہوں گے، کیونکہ دونوں کام حکم الہی کی مخالفت اور خواہشات نفس کی پیروی میں کیے جاتے ہیں اور گناہ میں دونوں برابر ہیں۔ چنانچہ حق تعالی شانہ نے قرآن کریم میں دونوں کو ایک ساتھ بیان کرتے ہوئے ارشاد فرمایا ہے: یا ایھا الذین آمنوا انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان فاجتنبوہ لعلکم تفلحون۔ اے ایمان والو، یقیناً شراب، جوا، بت اور سٹے کے تیر یہ سب شیطان کے گندے کام ہیں، اس لیے تم ان سے بچتے رہو تاکہ تم نجات پا سکو۔ دوسری حدیث مبارک یہ ہے: شرابی کو جہنمیوں کی پیپ پلائی جائے گی۔ حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ جل شانہ نے مجھے پوری دنیا کے لیے رحمت اور سارے عالم کے لیے ہادی بنا کر بھیجا ہے، اور میرے بزرگ و برتر خدا نے مجھے باجوں، مزامیر، بتوں، سولیوں اور زمانہ جاہلیت یعنی اسلام سے پہلے زمانہ کفر کے تمام رسوم و عادات کو مٹانے کا حکم دیا ہے، اور میرے بزرگ و برتر خدا نے اپنی عزت کی قسم کھا کر فرمایا ہے کہ میرے بندوں میں سے جو بندہ شراب کا ایک گھونٹ بھی پیے گا، میں اس کو آخرت میں اسی کے بقدر جہنمیوں کی پیپ پلاؤں گا، اور جو بندہ میرے خوف سے شراب پینا چھوڑ دے گا میں اس کو آخرت میں پاکیزہ حوضوں یعنی جنت کی نہروں سے شراب طہور پلاؤں گا۔
فائدہ: حدیث پاک میں باجوں سے ہر وہ باجا مراد ہے جو ہاتھ سے بجایا جاتا ہے، اور مزامیر سے ہر وہ آلہ مراد ہے جو منہ سے پھونک کر بجایا جاتا ہے۔ یہ سب حرام ہیں کیونکہ قدیم زمانے سے یہ ساری چیزیں بدکار و گمراہ لوگوں کی عادت رہی ہیں۔ سولی سے عیسائیوں کا قومی و مذہبی مقدس صلیبی نشان کراس مراد ہے۔ عیسائیوں کے عقیدے کے مطابق حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو سولی پر چڑھایا گیا تھا۔ اسی حسرت ناک واقعہ کو یاد رکھنے کے لیے عیسائی مرد و عورت صلیب کو بابرکت سمجھ کر اپنے گلے کو ہار بنائے رکھتے اور تمام چیزوں میں اس کا نشان بنانے کو بابرکت سمجھتے ہیں۔ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کے مٹانے کا حکم دیا گیا اور مذہبی شعار ہونے کی بنا پر مسلمانوں کو اس کے استعمال سے بھی سختی سے منع کیا گیا ہے۔ اور زمانہ جاہلیت کی رسومات سے مراد میت پر نوحہ کرنا، اپنے نسب و حسب پر بیجا فخر کرنا اور دوسرے کے نسب پر طعن و تشنیع وغیرہ غلط عادتیں ہیں۔ 3 شخص جنت سے محروم ہوں گے۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ 3 طرح کے لوگ جنت میں نہیں جائیں گے: ہمیشہ شراب پینے والا، رشتہ توڑنے والا، جادو پر یقین کرنے والا۔ جادو پر یقین کرنے والا سے وہ شخص مراد ہے جو جادو کو مؤثر بالذات سمجھے۔ یہ یقین کرنا مراد نہیں ہے کہ جادو اللہ کا پیدا کیا ہوا ہے اور حکم الہی سے اس کا اثر ہوتا ہے، کیونکہ السحر حق، کہ جادو ایک حقیقت ہے، فرمایا گیا ہے۔ شرابی پر جنت حرام ہے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ جل شانہ نے اپنے دست قدرت سے جنت بنائی اور اس کو ہر مشرک اور نشہ میں دہت ہر شرابی پر حرام کر دیا۔ فائدہ: مطلب یہ ہے کہ شرک و بت پرستی کرنے والا، اسی طرح شرابی اگر توبہ کے بغیر مر گیا تو اس کو جہنم میں جھونک دیا جائے گا۔ پھر اگر شرابی عادت سے مجبور ہو کر شراب پی تو لیتا تھا مگر اس کو حرام مانتا تھا تو سزا کاٹنے کے بعد ایمان کی وجہ سے اسے جنت دی جائے گی، لیکن شرک کرنے والا ہمیشہ جہنم ہی میں رہے گا۔ مشرک کو جہنم سے کسی حال میں چھٹکارا نہیں ملے گا۔ اس مختصر سی ویڈیو کو یہیں پر مکمل کرتے ہیں۔ دینی پیغامات کو سننے کے لیے آپ اس چینل کو سبسکرائب کریں، نوٹیفیکیشن کے بٹن پر بھی کلک کریں تاکہ آنے والی ویڈیوز کے پیغامات آپ کو آسانی سے موصول ہوتے رہیں۔ کمنٹ میں اپنی رائے کا اظہار بھی کریں، اس ویڈیو کو لائک بھی کریں۔ دیجیے شفیق الاسلام کو اجازت۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔